سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تمشي في الأرض مرحا۔ اب یہ پرسنالٹی کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، جس کا آغاز کہاں سے ہے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم، اور پھر اس کے بعد چال پر تبصرہ، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، کیونکہ چال کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اور چال سوچ کی عکاس ہوتی، آپ کیا سوچتے ہیں وہ آپ کی چال میں نمایاں ہوتا ہے، بلکہ سارے ایکشنز میں، ہاتھوں کی اٹھان میں، باقی ایکشنز میں۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تم ہرگز نہ پھاڑ سکو گے زمین کو، تم زمین کو پھاڑ سکتے ہی نہیں۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، جب تم نے رہنا انسان ہی ہے تو انسان بن کے چلو، نہ تو تمہارے پاؤں مارنے سے اور اکڑنے سے زمین پھٹ سکتی ہے، اور نہ ہی پہاڑ کی چوٹی کو تم پہنچ سکتے ہو کہ اس کا مقابلہ کر سکو، اس جیسے گرینڈ نظر آؤ۔ تم ہر حال میں ہو انسان ہی، اور انسان کو سوٹ کیا کرتا ہے، زیب کیا دیتا ہے؟ بندگی، بندہ بننا، عاجزی، تو عاجزی سے ہی چلو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ قارون کو بھی اسی وجہ سے زمین میں دھنسایا گیا تھا نا، کہ اس نے بھی اکڑ کا مظاہرہ کیا تھا۔ مرحا کا لفظ پیچھے تمرحون اس سے ملتا جلتا ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اپنی بڑائی جتانے کو مت چلو، بندگی والی چال چلو، بندے بن کر رہو، متکبروں کی روش سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے، لباس، مکان، سواری، ہر چیز میں انکسار اور تواضع تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو کس طرح جا رہے تھے، کیسے داخل ہوئے تھے؟ اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے، جس پر کون سوار تھا؟ غلام سوار تھا، اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور یہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اکڑ نہیں، اور وہاں کے رہنے والے کانپ رہے ہیں، اس عاجزی کے سامنے بھی کانپ رہے ہیں۔ کل ذالک، یہ سب چیزیں، کان سیئہ، ان کی برائی، یعنی ان کا برا پہلو، عند ربک مکروہا، تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، تیرے رب کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو آپ سوچیں اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم رب کے پسندیدہ فیورٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو مکروہ باتیں، کراہت والی، کراہت آمیز۔ اس اخلاق اور کردار کے حامل تو ناپسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے ہاں۔ کون سے؟ یہ جو پیچھے جتنی بھی ساری باتیں گزری، صرف یہ 2 نہیں، سارا رکوع، یعنی جو معاشرہ ان بری باتوں کا شکار ہوگا وہ اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے گا۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ اس میں سے ہے، ذالک مما اوحی، جو وحی کی، الیک تیری طرف، ربک تیرے رب نے، من الحکمت، حکمت کی باتوں میں سے۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ دانائی، ٹھوس حقیقت، یعنی یہ دانائی کی باتیں یونیورسل پرنسپلز کے طور پر ایک طرح سے اللہ نے آپ کو بھیجی، یہ بیسک ہیومن ایتھکس سے تعلق رکھتی۔ کوئی بھی اچھی فطرت والا انسان ان چیزوں کو پسند نہیں کرے گا،
کوئی ایک عام شخص بھی کسی اکڑ کے چلتے ہوئے شخص کے بارے میں اچھا اوپینین نہیں رکھے گا. اسی طرح بے جا تجسس کرنے والا، پھر باقی بھی جو چیزیں پیچھے گزر چکی. یعنی اگر کوئی کسی دین ایمان مذہب پر نہ ہو تو بھی اس کو عہد کا توڑنا کیسا لگتا ہے؟ اس کو برا ہی لگے گا. اسی طرح ناپ تول میں کمی، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت وہ حکومتیں جو سیکولر ہیں، جہاں کوئی دین مذہب نہیں ہے، لیکن وہاں بھی ان اصولوں کی پابندی ہے. وہاں بھی جو اخلاق سکھائے جاتے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. کسی یتیم کو ستانے کا تصور نہیں، بلکہ ان کے لیے سوشل سیکیورٹی ہے. پھر اسی طرح قتل وہاں بھی منع ہے. ہاں، قتل اولاد کی بات اور ہے. پھر اس کے بعد مسکین اور وابن السبیل اور اسی طرح دیگر، یعنی چند چیزیں ایسی ہیں. یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک، کوئی کرے یا نہ کرے. آپ دیکھیں کہ یہ الگ بات ہے کہ اب ان معاشروں کے اندر کچھ ویلیوز تبدیل ہوئی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ساری ویلیوز ان معاشروں میں بھی پائی گئی ہیں. ہمیشہ سے ان بری چیزوں کو برا ہی سمجھا گیا. یعنی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ مکی زندگی میں ہی نازل ہو گئی. یہ بھی یاد رکھیے یہ پہلو. جب ابھی کوئی اسٹیٹ نہیں بنی تھی تو بھی یہ بیسک ہیومن ایتھکس سکھائی گئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ تھا ایک طرح سے. جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے تھے، جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، بنانا چاہتے تھے، اس کی تفصیل ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ. توحید سے ابتدا ہوئی اور توحید پر اختتام ہو رہا ہے. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، ورنہ تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں. ملومًا مدحورا، ملامت زدہ، رحمت سے دور کیا ہوا. افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا چن لیا تمہارے لیے تمہارے رب نے بیٹوں کو؟ کیا نوازا تم کو تمہارے رب نے بیٹوں سے؟ واتخذ، اور خود بنا لی، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، اناسا، بیٹیاں، لڑکیاں. ان تمہیں تو رب نے بیٹے دیے اور خود بیٹیاں پسند کی، کیونکہ ان کے نزدیک بیٹیاں کوئی اچھی چیز نہیں تھی، اس لیے انہی کی زبان میں بات کی جا رہی. یہاں سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اسلام میں بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کنڈیم کیا جا رہا. خطاب کس سے ہے؟ مشرکین مکہ سے، اور ان کے ایک غلط نظریے کی یہاں بات کی جا رہی کہ تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹے چاہتے ہو، تو رب کے لیے تم نے بیٹیاں کیسے بنا دی؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم کہتے ہو بہت بڑی بات، بڑی سخت بات کہتے ہو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے ہم لائے ہیں. صرف یصرف، تصریف. پیچھے آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں کہیں تصریف؟ کہاں؟ تصریف الریاح، کیا معنی تھا؟ ہواؤں کا پھرنا. تو ہوا بھی یہی تو کرتی ہے نا، کہ آتی ہے، گھومتی ہے، پھر ایک اس کا پھرنا، یعنی گھومنا پھرنا. تو تصریف الکلام کہتے ہیں بہت زیادہ پھیرنا، پلٹا پلٹا کے لانا، ریپیٹ کرنا. ہم پھیر پھیر کے لائے ہیں، بار بار ہم نے بیان کی. فی ھذا القرآن، اس قرآن میں کیا چیز ہے؟ مثالیں، احکامات، نصیحتیں، دلائل، امثال، واقعات، ترغیب، ترہیب، واعظ، نصیحت. پھیر پھیر کے لائیں، بار بار لائیں. کیوں؟ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، بات سمجھیں. لیکن لوگ اسی پہ اٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ریپیٹیشن کیوں؟ وہی بات پھر آ گئی. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے کر لیا ابھی تک؟ اللہ کو پتا ہے ہم ایک دفعہ سن کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے. اللہ سے بڑھ کر انسان کی نفسیات سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا تھا کہ ہمیں ریپیٹیشن کی ضرورت ہے، اور ہر بات میں
بار بار سمجھانے کی. فرمایا اسی لیے تو ہم نے بار بار سمجھایا. یہ کتاب سب کے لیے ہے، صرف ذہین لوگوں کے لیے نہیں، صرف بہت زیادہ ایمان والوں کے لیے نہیں، صرف علماء کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. لہذا ایک ایوریج مائنڈ کو بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض اوقات ایک کمزور ایمان کے ساتھ ایک حکم سن کر بھی ہم عمل کوئی نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے، ایک چیز گزرتی ہے، پھر کچھ اور آیتیں گزرتی ہیں، پھر ذرا ہمارے ایمان کا لیول بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں پھر نصیحت وہی آ جاتی، اب ہمیں سمجھ میں آ جاتی، اب ہم کرنے لگتے ہیں وہی بات جو کل نہیں کی تھی، حالانکہ پتہ تھی، وہ آج سنی تو کر لی. ایسا ہوتا ہے نا. اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. لیکن جن کے ذہن منفی باتیں سوچتے ہیں، وہ اس ریپیٹیشن سے کچھ سمجھنے کی بجائے، نصیحت کی بجائے اس سے اور دور بھاگتے ہیں. ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے. نفورا کا لفظ جو ہے نا، نون فیرے نفرا، پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ لفظ. لا تنفروا فی الحر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، پڑھ چکے ہیں. نفری کا لفظ یاد ہوگا، میں نے بولا تھا ایک دم. تو نفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے بھاگنا، جانا، دوڑنا. تو نفرت بھی اسی سے ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، جس سے نفرت ہو انسان اس سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. تو قرآن کی مثالوں نے لوگوں کے دور بھاگنے میں اضافہ کیا. اس ریپیٹیشن سے وہ بدک گئے، اریٹیٹ ہو گئے اور چھوڑ بیٹھے. نقصان کس کا ہوا؟ چھوڑ دینے والوں کا. قرآن کا کچھ بگڑا؟ کچھ بھی تو نہیں، کوئی نقصان نہیں. اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کتاب کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا صرف اس لیے چھوڑ دے کہ ایک بات بار بار کیوں کہتے ہیں، اب میں نہیں کروں گا. عام طور پر بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہ اگر ایک بات دوسری دفعہ کہہ دی جائے تو آپ تو ہر وقت یہ کہتے رہتے نماز پڑھو نماز پڑھو. اب تو ہم بالکل بھی نہیں پڑھنے کے. یہی نفسیات یہاں کار فرما ہے کہ اللہ نے مثالیں بار بار اس لیے بیان کی تھی کہ لوگ نصیحت پکڑے، اور لوگوں نے کیا کیا، اس سے الٹا مطلب لیا اور اس ریپیٹیشن سے بھاگ نکلے. وما یزیدہم الا نفورا. اب دیکھیں نا، یہ ایسا ہی ہے نا کہ اچھی زمین پہ بارش پڑے تو اس سے اچھی پیداوار آتی، اور دلدل پہ بارش پڑے تو دلدل میں اضافہ ہوتا ہے. جذب کرنے والی زمین پہ بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے، اور ہریالی آتی ہے. کیچڑ کے اوپر بارش پڑے، کیچڑ اور بڑھ جاتا ہے. اسی لیے دو طرح کے لوگ ہیں یہاں، دو طرح کے لوگوں کا اصل میں ذکر کیا گیا. ایک ہے لیذکروا، نصیحت پکڑنے والے، اور دوسرے کیا ہیں، نفورا، بھاگنے والے. کچھ لوگ قرآن سن کر ٹھہر جاتے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آنے لگتی، اور کچھ لوگ اور بدک جاتے ہیں اور دین سے بھاگ نکلتے ہیں. اسی طرح قرآن سکھانے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، قرآن پہنچانے والوں کے ساتھ، پڑھنے والوں کے ساتھ بھی. کہ بہت سارے لوگ جو قرآن پڑھنے سے پہلے یا پڑھانے سے پہلے آپ کے کہلاتے تھے، اس طرف آنے کے بعد وہ آپ سے بھاگ نکلے، دور ہو گئے. آپ تو وہی ہیں، لیکن اب آپ میں ان کے لیے کشش کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ آپ اپنے رب کے ہو گئے. وما یزیدہم الا نفورا. اور ایک اور چیز، کہ چونکہ قرآن کو وہ سحر اور شاعری اور اس طرح کے نیگیٹو نام دیتے تھے نا، حالانکہ یہ اللہ کا کلام تھا اور ان کو نظر نہیں آتا تھا. کہتے تھے یہ کیا شاعری ہے، اور شعر کا بھی وزن پورا نہیں، کیا پڑھنا ہے اس کا. اور آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ایسی ذہنیتیں پائی جاتی ہیں، وہ آیتیں جن کو سن کے آپ کا دل پگھل اٹھتا ہے. کچھ لوگوں کو ان پہ مذاق سوچتے ہیں اور نفرت و حقارت سے دیکھتے ہیں. تو یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ فکر نہیں کریں. اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات ایک ہی اچھے کام میں دو لوگوں کی بالکل اپوزٹ رائے ہوتی،
تو پھر ایک تھرڈ پرسن کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کنفیوژن میں. کیا کنفیوژن ہوتی؟ شک میں پڑ جاتا ہے. عموماً غلط بات کرنے والے کو وہ غلط نہیں سمجھتا، وہ اچھا کام کرنے والے کے بارے میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اور ایک اچھے سے اچھا کام، یعنی قرآن جیسی چیز سے اگر لوگ بھاگ سکتے ہیں تو پھر باقی چیزیں کیا ہوں گی؟ یہی رویہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ قرآن سن کر ڈپریشن ہونے لگتا ہے. نہ سنو. آگے آتا ہے باقاعدہ لفظ لا تسمعوا ھذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. پھر فرمایا قل لو کان معہ آلہہ. اچھا ان کو قرآن سے اختلاف کیوں تھا؟ اس لیے کہ قرآن توحید کا سبق دیتا تھا اور یہ بتوں کے پجاری تھے، تو ان کی خواہشات پہ زد پڑتی تھی نا، اس لیے ڈپریشن ہوتا ہے. کہ قرآن ان چیزوں سے روکتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن نے ان کو شرک سے روکا، اور اب دلیل دی جا رہی، سمجھایا جا رہا ہے. قل لو کان معہ آلہۃ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ دوسرے الہ بھی ہوتے نا، کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، جیسے یہ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ ایسے تھوڑی بیٹھے رہتے، الہ ہو کے چپ بیٹھے رہتے. اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ پھر مالک عرش کے مقام پہ پہنچنے کی کوشش کرتے. اذا لابتغوا، البتہ تلاش کرتے. کہاں؟ کیا چیز تلاش کرتے؟ سبیلا، راستہ تلاش کرتے. کدھر جانے کا؟ الی ذی العرش، عرش والے کے پاس. وہ زمین پہ بیٹھتے، وہ تو پھر عرش والے سے عرش چھیننا چاہتے. دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، ایک ملک دوسرے پر حملہ آور کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کی زمین، اس کی لینڈ، اس کا تخت تاج سب کچھ چھین لیا جائے. پرانی جنگیں ساری اسی وجہ سے تو ہوئیں کہ ایک طرف سے حملہ آور آئے، جنگجو آئے، وہ اس کا تخت الٹا رہے ہیں، وہ اس سے چھین رہے ہیں. فرمایا تو زمین پہ الہ پھر یہاں بیٹھے رہتے، عرش والے کی طرف جا کے اس سے عرش چھیننے کی کوشش کرتے، زمین پہ نہ بیٹھے رہتے. اچھا جب وہ عرش پہ جا پہنچتے پھر ہر چیز میں تبدیلی کر دیتے. جیسے دنیا میں ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہمیشہ جب حکومت بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پالیسیز چینج ہو جاتی، بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ جاتی، پرائرٹیز بدل جاتی. فرمایا کہ پھر وہ تو اللہ تعالیٰ سے حکومت لینے کی کوشش کرتے، اور اگر وہ حکومت لے لیتے تو ہر چیز کی پالیسیز بدل جاتی، اس کائنات کا نقشہ ہی بدل جاتا. اچھا بعض کے ہاں اللہ کی اولاد تجویز کی گئی. اچھا کوئی بھی اولاد کیا ہمیشہ اولاد ہی رہتی ہے؟ وہ خود نہیں ماں باپ بنتی ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو گھر کا سارا نقشہ بدل دیتی ہے. آپ نے دیکھو کہ جب تک گھر کے معاملات آپ کے حوالے رہے، گھر اور طرح رہا. جب بہویں آئیں سب سیٹنگ چینج ہو گئی. اور جب بڑوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بڑے ویسے ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ فرنیچر تبدیل ہوتا ہے بلکہ بلڈنگز بھی رینوویٹ ہو جاتی. ایک میجر چینج آتا ہے، گھر گرا کے نئے بنا لیے جاتے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنات کا نقشہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا. یہ توحید کی وجہ سے ہے کہ آسمان پہ اسی طرح سب کچھ ہو رہا ہے جیسے 1000 سال پہلے ہو رہا تھا، اور زمین وہی کچھ اگا رہی ہے جو پہلے سے اگا رہی. ورنہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے الہ ہوتے تو وہ چپ نہ بیٹھے رہتے، وہ اوپر پہنچتے، اور اگر وہ اوپر پہنچ جاتے تو ہر چیز کا نقشہ بدل دیتے. سبحانہ، پاک ہے وہ سارے شرک سے. وتعالی، اور بلند ہے، اما یقولون، ان سب باتوں سے جو وہ کہتے ہیں شرک والی. علوًا کبیرا، بہت بلند، بہت زیادہ بلند. علو کے اوپر پھر کبیرہ، جیسے الرحمن پہ الرحیم. تسبح له السماوات السبع، تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے 7 آسمان. والارض، اور زمین. ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے، آسمانوں میں اور زمین کے اندر کے خزانے بھی اندر چھپ کے بھی تسبیح کر رہے ہیں. جیسے آتا نا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز ایسی نہیں إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر یہ کہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو.
وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. ایک ذرے کے اندر بھی جو حرکت ہے اور وائبریشن ہے وہ بھی دراصل اللہ کی تسبیح ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، سورۃ صاد میں آتا ہے. تو یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی کہ مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے برابر تو درکنار خود اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی. اور اگر وہ الہ ہوتے تو کیا جیلسیز نہ ہوتی؟ پھر بھی کوئی اپریسیشن ہوتی؟ ہرگز نہ ہوتی. کہ تسبیح نہ ہوتی. تسبیح کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب مخلوق ہیں. انہ کان حلیما غفورا، لیکن وہ بے شک وہ ہے بردبار، بخشش کرنے والا، سب برداشت کر جاتا ہے جو کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی روایات آپ سے ملتی ہیں نا جو اور چیزوں کی تسبیح کا ذکر آتا ہے. مثلا مسلم کی روایت ہے کہ مکہ کا وہ پتھر جو آپ کو سلام کرتا تھا جاہلیت کے زمانے میں، وہ آپ نے دکھایا. پھر اسی طرح بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھاتے ہوئے تسبیح کی آواز سنی، یعنی کھانے کے اندر سے تسبیح کی آواز. پھر اسی طرح چیونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. درخت کا تنا جو تھا جس پر آپ خطبہ دیتے تھے وہ رو پڑا، اور سب نے اس کے رونے کی آواز سنی. اچھا، کبھی الٹرا ساؤنڈ میں آپ نے جسم کے اندر کی آوازیں سنی ہیں؟ اس ساؤنڈ پہ کبھی آپ غور کریں، ہارٹ بیٹ کو ذرا سنیں کسی وقت. پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو سمجھ میں نہیں آتا. جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے، اس کو مانتے نہیں، آخرت کو نہیں مانتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے درمیان ایک ان سین پردہ حائل کر دیتے. حجاب تو نظر آتا ہے نا، تو مستورہ چھپا ہوا، یعنی وہ پردہ نظر نہیں آتا لیکن بیچ میں ہوتا ہے، وہ ڈال دیتے ہیں. یہ چھپا ہوا پردہ کیا چیز ہوتی ہے جو قرآن سنانے والے اور سننے والوں کے بیچ میں آتا؟ اس کا سبب تو یہی بتایا گیا کہ ان کو آخرت کا کوئی فکر نہیں. جو آخرت سے غافل ہیں یہ پردہ ان کے سامنے آتا ہے. اصل میں ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. کیوں ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص اپنے ذہن میں کسی جھوٹ کو سچائی کا نام دے دے، کسی فیک چیز کو، کسی سپرسٹیشن کو، کسی بھی چیز کو سچائی قرار دے دے اور اس کو سچائی ماننے لگے، اور پھر جب اصل سچائی سامنے آئے تو صرف اس لیے اس کا انکار کر دے کہ اس کے نزدیک سچائی کچھ اور ہے اور وہ اس کو مان رہا ہے، وہ آلریڈی کہیں کمیٹڈ ہے. تو جب نبی کی بات، قرآن کی بات کسی کے پری پلانڈ یا اس کی تھنکنگ یا اس کی خواہشات پر زد ڈالتی ہے تو لوگ اس سے بفر اٹھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو اس کے علاوہ دوسری چیزوں یا شخصیتوں کو بھی عظمت اور تقدس کا مقام دیے ہوئے ہوں. مشرکین کے درمیان اور آپ کے درمیان یہ پردہ کیوں حائل تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کیا کر رہی تھی؟ ان کے بتوں پہ زد ڈال رہی تھی، ان کی پسند و ناپسند کو ٹھکرا رہی تھی، ان کے مفادات کے خلاف تھی. جب کسی بھی چیز سے انسان کے مفاد پر زد پڑے تو انسان فوراً ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے نا. آپ کے جسم کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم موجود ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینس میکینزم، ریفلیکس ایکشن. اگر کوئی حملہ آور ہونے والا تو آپ پہلے سے اس کے لیے الرٹ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات فزیکلی ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ تصور میں ایک دم آگے سے نہ بھی ہٹ سکے لیکن آپ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں. ڈیفینس سسٹم کب کام کرتا ہے؟ جب آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں. سمپل سا اصول ہے. یہ کیوں ریزسٹنس آئی؟ کیونکہ آپ کا نقصان ہونے والا تھا. تو بالکل اسی طرح
مثلاً کوئی چیز وہاں سے آ رہی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً آگے پیچھے ہٹ جاتے، فوراً ہاتھ دے دیتے آگے، نہیں، ایک پردہ کھڑا کر لیں۔ اچھا جیسے حملہ آور ہوتے ہیں میدان جنگ میں، پرانے زمانے میں تلواروں سے لوگ لڑتے تھے تو آگے سے کیا کرتے تھے؟ شیلڈ کرتے تھے۔ یہی نفسیات یہاں کار فرما ہے، اسپائنل کارڈ کے ذریعے میسیجز ملتے ہیں اور فوراً پورا یہ سسٹم جو ہے ہر چیز کے اندر ایک طرح سے موجود، نہ صرف ایک انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی آنکھ اندھیرے میں زیادہ کھل جاتی ہے نا، اس کی پتلی پھیل جاتی ہے، لیکن جو روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جتنی تیز روشنی آتی ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس ریزسٹنس کو آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ وہ ان کا ڈیفینسو سسٹم اتنا الرٹ کیوں ہو گیا تھا؟ کیا وجہ تھی اہل مکہ کے لیے؟ ان کے مفادات پہ زد پڑ رہی تھی۔ آج بھی قرآن کی بات سن کر ریزسٹ کون کرتے ہیں؟ جن کے مفادات پہ زد پڑتی، یا آپ کی باتوں سے، مثلاً ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں قرآن، آپ پڑھ رہے ہیں، اپنے دھن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یہ چھٹ گیا، وہ رہ گیا، یا ابھی یہ تفسیر صحیح نہیں ہوئی، اس کا مطلب ابھی نہیں، یہ حدیث بھول گئی تھی، یہ ذرا بتا دوں۔ اگلے فکر ہوتے ہیں جا کے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ کہاں یاد ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں بیٹھ کے کہ کس کس کے ساتھ کیا برا کرنا ہے؟ ہارڈلی ایسی کوئی بات ہو، کبھی خیال آئے بھی بیچ میں تو کہتے نہیں ابھی ذرا یہ کر لیں، پھر سوچیں گے بیٹھ کے، گھر جا کے پھر اور کرنے، پھر سوچنے کا وقت نہیں ملتا۔ کئی قسم کے مفاد کو نقصان ہے نا۔ اور سب سے پہلی بات ہے کہ آپ جو چھپ گئی ہیں، بہت سے لوگوں کو تو یہ ان کے اس مفاد کو نقصان پہنچ گیا۔ اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی، وہ ساری چھپ گئی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ اسی کو سن کر، اسی کو پڑھ کر کچھ لوگوں کے دل پگھل رہے ہوتے ہیں، تو عین اسی وقت کچھ لوگ بالکل بے حس بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اور ہی خیالوں میں ہوتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ چھپا ہوا یعنی پردہ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، ان سین حجاب۔ یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ ایک نفسیاتی پردہ ہے، ایک نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی انسان کے مفاد پر زد پڑتی ہے قرآن کی تعلیم سے اور وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے نتیجے میں انسان ایک ایسی ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتا ہے، ایک ریزسٹنس قائم کر لیتا ہے کہ اللہ کی بات اس کے اندر ہی نہیں جا سکتی، اس کو دور سے ہی روک دیتا ہے کہ نہیں، میں نہیں سننا چاہتا۔ مرضی کے خلاف ہے، ان کے مفادات کے خلاف ہے، اور خصوصاً جن باتوں کو وہ حق سمجھتے ہیں اس کے خلاف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔